اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 22 فروری 2017 ہے۔ میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہندو قوم کو ایک زمانے سے پریکٹس کروائی ہے آتما لنگم کی پوجا کروا کے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ یعنی اللہ مطلب مہاوشنو، یکمکار، اوم، برہما، نرگنا برہما، الوہیم جسے اللہ بولتے ہیں، اس نے پریکٹس کروائی ہے سارے ہندو جاتی کو کہ آتما لنگم کی پوجا کرنا گویا کہ اللہ کی پوجا کرنے کے برابر ہے۔ لیکن ہندوز نے دوسرے تصویروں کی پوجا کر کے مشرک ہو گئے۔ یہی پریکٹس کا نام وہ لوگ دیتے ہیں شیو مندر، آتما لنگم کا مندر، شیو مندر، جس میں عورت مرد کا نشان رکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے، عورت مرد کی صفت دونوں رکھتا ہے، اللہ ماں بھی ہے، اللہ باپ بھی ہے، اس کا نشان آتما لنگم لگا کر اس کا چھوٹا سا ان لوگوں نے اللہ کا گھر بنایا، یعنی برکت والے کا گھر جسے کہتے ہیں۔ برکت والے کے معنی ہوتے شیوا، مندر مطلب اس کا گھر، برکت والے کا گھر۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہندو جاتی جو پوجا کر رہے ہیں آتما لنگم کے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے حکم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اللہ کے گھر کی عبادت کرے گا وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ لیکن وہاں پر شرط یہ تھی کہ کوئی تصویر دوسری نہ رکھی جائے، نہ کسی دیوی دیوتا کی رکھی جائے، نہ گنیش کی رکھی جائے، نہ درگا کی رکھی جائے، نہ مہاکالی کی رکھی جائے، نہ کسی اور فرشتے، ہوا کے فرشتے کی رکھی جائے، یا کھانے کے فرشتے کی رکھی جائے، جسے وہ لوگ کہتے ہیں ان داتا، وایو دوت، یم دوت، یہ سب نہیں رکھی جائے، صرف ایک ہی مالک کی عبادت کی جائے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کروائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اللہ کا گھر بنانے کے لیے، اور وہ اللہ کا گھر بنائے اور بیچ میں وہی کالا پتھر رکھے۔ اب وہ کالا پتھر پہلے فرشتہ تھا، بعد میں کالا پتھر بن گیا، وہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے کے ساتھ آیا، یا جبرائیل محمد مصطفیٰ یا آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا، پہلے سفید تھا بعد میں کالا ہو، وہ الگ بات ہے، وہ پتھر کیا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ پتھر تو ہے۔ تو یہ رواج تھا عرب میں پوجا کرنے کا، پتھر کے ساتھ دوسرے فوٹوز کی پوجا۔ تو یہی شیو مندر، برکت والے کا مندر، جو ہندوز جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں الگ الگ ہو گئے، اور یہ لوگ ختنہ نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے گھرانے کو حکم ہوا تھا ختنہ کرنے کا، سرکمسیفیکیشن، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن باہر والوں کو نہیں۔ تو یہ لوگ آ گئے اور اپنا اپنا کعبہ اپنی اپنی جگہ بنا کر یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں آتما لنگم کی شکل میں۔ لیکن ان تک وہ قرآن پاک نازل ہونے کے بعد والا علم نہیں پہنچا، اسی لیے وہ لوگ وہی پریکٹس کر لیتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ممکن ہے ان کو جو ہے معاف کر دے، بشرطے کہ یہ لوگ شرک سے پاک ہو جائیں۔ لیکن ساتھ میں یہ لوگوں نے پورے تصویروں کی بھی پوجا کر کے مشرک ہو گئے ہیں۔ اب وہ جو آتما لنگم ہے وہی شیو مندر، جسے لوگ وہ ہندوز بول رہے ہیں کہ وہ جو کعبۃ اللہ ہے وہ شیو مندر ہے، تو اس کا ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں کعبۃ اللہ یعنی اللہ کا گھر، یعنی مندر شیو کی ہے، شیو کی یعنی برکت والے کی ہے، برکت والے کا گھر ہے وہ۔ تو ہندو صحیح کہہ رہے ہیں کہ برکت والے کا گھر ہے کعبۃ اللہ، جس نے اس برکت والے گھر کی عبادت کی اس نے اللہ کی عبادت کی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے جو رسول کی عبادت کرے، وہ اللہ کے رسول کی جو اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے برابر ہے۔ اب آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ مسیح جو آئیں گے، جو مہدی علیہ السلام ہے، جو اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ نہیں آئے مگر اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو جس نے اللہ کے خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے برابر ہے، جس نے اللہ کے خلیفہ کو فالو کیا اللہ کو فالو کرنے کے برابر ہے۔ اور یہی بات تو بائبل میں آتی ہے، جس نے مسیحا جیزس کرائسٹ سیکنڈ کمنگ کو فالو کیا اس نے اللہ کو فالو کیا، اس نے پرم پتا کو فالو کیا، جس نے ان کو پہچانا اس نے اس کو پہچانا۔ تو معنی یہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو جو پریکٹس کروائی ہے وہی پریکٹس ہندوؤں کو کروائی ہے۔ سارے ہندو حضرات جو آتما لنگم کی پوجا کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، یعنی مہاوشنو کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب آپ بولیں گے کیسے کر رہے ہیں؟ صرف سمجھنے کا پھیر ہے آپ کو۔ اب ان کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہاں بھائی یہاں پر کوئی دوسری تصویر نہیں رکھنا تھا، صرف اس کا پرمیشن دیا گیا نرگنا برہما کی پوجا کرنے کے لیے یہ روپ۔ وہ لوگوں نے شرک کیا کیونکہ گمراہی کی وجہ سے، اب ان کو بھی پاک ہونے کا وقت آ گیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو آج کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، سب کو یہ پریکٹس کروائی کہ ایک دن جب عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام خلیفۃ اللہ بن کے آ جائے تو ان کو فالو کرنا، ان کو جو فالو کرے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی روح ہے اس میں، جو ان کو فالو کرے گا وہ اللہ کو فالو کرے گا۔ تو یہ پریکٹس اللہ نے کروائی ہے۔ تو اب عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے۔ جیزس کرائسٹ سیکنڈ کمنگ کو بائبل کہتا ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، یعنی اللہ کا ٹیمپل ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی روح بستی ہے، اور یہی بات حدیث سے قرآن سے ثابت ہوتی ہے، اور یہی بات ہندو حضرات کہہ رہے ہیں۔ جس نے شیوا کی پوجا کی، جس نے شیوا اور اس کی اطاعت گزاری کی، اس نے اللہ کی اطاعت گزاری کی۔ شیوا کا مطلب برکت والا، تو اللہ کا ایک نام برکت والا بھی ہے۔ گویا شیو بھگوان جو ہے، بھگوان مطلب حق سے پیدا ہونے والے، اللہ کے رسول ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، لیکن اللہ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے بہاف پر آنے والے، اللہ کے طرف سے آنے والے اللہ کے خلیفہ اوم کارا ہیں۔ تو جس نے شیو کی پوجا کی اس نے اللہ کی پوجا کی، یعنی جس نے اللہ کے خلیفہ کی پوجا کی مطلب اطاعت کی، فالو کیا، اس کے سامنے جھکا، اس نے وہ اللہ کے سامنے جھکے گا۔ اب آپ بولیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جھکنے کا، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 11 ستارے چاند سورج 11 ستاروں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو۔ پھر ایک دن اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ سارے کے سارے آپ کے یوسف علیہ السلام کے رشتہ داروں نے آپ کو سجدہ کیا، جس میں خود نبی یعقوب علیہ السلام شامل ہیں۔ تو پتہ ہے کیا چلا کہ یوسف علیہ السلام کو پورے سجدہ کیے۔ تو یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ سجدہ تعظیم ہے، اس کی اجازت دی گئی۔ تو پتہ ہی چلا کہ جو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے برابر ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی روح ہے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام۔ یہ بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ وہ جسم کے اندر موجود ہیں، مٹھی میں موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی اور حکم دیا فرشتوں کو اور جنات کو کہ سجدہ کریں، لیکن جہالت کی وجہ سے ابلیس نے انکار کر دیا۔ جہالت نہیں، بہت قابل تھا، لیکن اس کی وہاں پر مت ماری گئی، عقل ماری گئی کہ اللہ کی روح اس میں ہے، تو یہ اللہ کا خلیفہ ہوا نا، تو اللہ کے خلیفہ کو تو سجدہ کرنا لازم ہے نا۔ تو وہ بات اس کے ذہن میں نہیں آیا اور اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا اور کافروں میں سے ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جہنمی کر دیا۔ ابھی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو اللہ کی روح خلیفۃ اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، فرشتوں کو، ابلیس، جنات کو، وہ لوگوں نے ان نافرمانی جس میں سے کی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کر دی۔ اسی طریقے سے جو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو فالو نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا، یعنی مہادیو کو نہیں مانے گا اور اوم نمہ شیوایا نہیں بولے گا، یعنی مہدی علیہ السلام نہیں بولے گا اور ادب کے ساتھ جھک نہیں جائے گا اللہ کے واسطے، وہ بھی جہنمی قرار دیا جائے گا۔ یعنی جو بیعت نہیں کرے گا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی، وہ جہنم میں جائے گا، اور جو بیعت کرے گا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کر رہا ہے، وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گا۔ اب عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام تو پاک ہو نہیں سکتے، کیونکہ مٹی کے پتلے ہیں، پانی کے بنے ہوئے ہیں، حقیر پانی سے بنے ہوئے ہیں، جیسے بھی ہیں، مگر اوریجنل عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے۔ تو حکم الہی ہے کہ پوجا سجدہ تعظیم کرو، اور حکم الہی ہے کہ اطاعت کرو اس رسول کی، تاکہ سب لوگ جنت میں جائیں۔ تو جس نے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو اطاعت کی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے برابر ہے۔ یہی بات ہندوازم میں جو آتم لنگم لگا ہوا ہے، یہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو دنیا کو پریکٹس کروایا، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی بیعت کرنے کے لیے پریکٹس کروایا ایک زمانے سے۔ اب اس پریکٹس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں، کتنے ناکام ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ مجھے 2010 سے 2011 کے درمیان ایک خواب پڑا تھا، جب میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ مجھے دنیا کا میپ بتائیے، تو مجھے خواب میں بتایا گیا کہ پوری دنیا پانی میں لپٹی ہوئی ہے، پوری دنیا میں پانی آ گیا ہے، صرف ایک وہ جگہ جہاں پر میں اور کچھ لوگ ہیں وہی بچی ہوئی ہے۔ ایک دم میں چونکا، میرا دل کر رہا تھا کہ اللہ، کعبۃ اللہ، مدینہ شریف، سعودی عربیہ، پوری دنیا پانی میں ڈھکی ہوئی نظر آ رہی ہے، میرے اللہ کہاں گئے سب؟ ایک دم میں شوق ہو گیا۔ تو پھر تورات میں نکلتا ہے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کا گھر ہوگا، اور اللہ اور اس کے گھر کی اطاعت ہوگی، یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو پریکٹس کروا رہا ہے، اس کا مطلب میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سارے حاجیوں، سارے اللہ والوں، سب لوگوں کو پتہ یہ چلنا چاہیے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہے، نبی علیہ السلام کا انکار کرنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جو آپ لوگوں کو پریکٹس کروایا ہے کعبۃ اللہ کی پوجا کر کے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ سمجھایا ہے آپ لوگوں کو کہ اطاعت کرنا اللہ کے رسول کی جب وہ ظاہر ہو جائے، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام، جو بغیر کسی بھی نبوت کے ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا کعبۃ اللہ شیو مندر ہے، یعنی برکت والے کا گھر ہے؟ ہاں، وہ برکت والے کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام برکت والا ہے، لہٰذا سارے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ تو ہندوز کو بھی اب اس شرک سے پاک ہو جانا چاہیے اور صرف آتما لنگم کی ہی پوجا کرنا چاہیے، جو کہ مسلمان کر رہے ہیں، جو کہ کالا پتھر اور اللہ کا گھر۔ یعنی اب جب شیو بھگوان مسیح مہدی علیہ السلام بن کر آ گئے ہیں تو ان کی اطاعت کرنا ہے تاکہ وہ جنت میں جا سکیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کعبۃ اللہ عرب میں یہی تو ہوا تھا، اس آتما لنگم کے علاوہ سارے لوگوں نے لا کر تصویریں اور جمع کر دی تھی۔ شرک اسی کو کہتے ہیں، اس سے مٹایا گیا، اور یہی شرک منع ہے ہندوازم میں بھی، کیونکہ وہ نرگن ہے، اس کی تصویر نہ بناؤ۔ پھر یہ تصویر نہ بنانے کا جو لا ہے، جو قانون ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار دیا گیا تھا، یعنی آج سے پورے 3500 سال پہلے۔ میری بات سمجھے؟ تو تصویر کو اللہ کا امیج بنانا بند کر دیا گیا، حالانکہ اس کا امیج کیسا ہے کوئی پہچان نہیں سکتا، اس ہر چیز میں وہ رہتا ہے، اللہ کا نور ہر چیز میں بستا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی بھائی بہنوں؟ تو ہندوؤں کو، مسلمانوں کو اب ایک ہو جانا چاہیے اور صحیح درست ہو جانا چاہیے اور شرک سے، بدعت سے پاک ہو جانا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔